رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بڑے کمال کا واقعہ ہم نے سننا ہے۔ حضرت سیدنا ابو اسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے اور مجھے بلایا۔ میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا، مجھے ساتھ لے کر چل دیے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے تو انہیں بھی بلا لیا، وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ پھر چلتے رہے یہاں تک کہ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہو گئے اور باغ کے مالک سے ارشاد فرمایا، ہمیں گدری یعنی نیم پختہ کھجوریں کھلاؤ۔ چنانچہ انصاری نے کھجوروں کا ایک خوشہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے مل کر وہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ کیا قسمت تھی صحابہ کرام کی کہ نبی پاک کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، تناول فرماتے۔ پھر پانی منگوا کر نوش فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ضرور تم سے اس دن کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو اسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کا خوشہ پکڑ کر زمین پر مارا، حتیٰ کہ کھجوریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بکھر گئیں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، سوائے تین چیزوں کے: روٹی کا ٹکڑا جس سے بھوک مٹ جائے، نمبر 2 ایسا کپڑا جس سے ستر پوشی کی جا سکے، اور ایسا مکان جس میں داخل ہو کر سردی گرمی سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نے ان تینوں چیزوں کے علاوہ بھی ہمیں بہت کچھ دیا ہے، مگر کیا ان نعمتوں کی ہم قدر کرتے ہیں؟ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ آج ماشاءاللہ امید ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہوں گے مسجدوں میں، ہم وضو خانے پر کیا کرتے ہیں؟ کتنا پانی ضائع ہوتا ہے، کبھی سوچا؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے دسترخوان سے روزانہ کتنا کھانا ڈسٹ بن میں یا جناب کچرے کا ڈھیر بنتا ہے، ایک ایک دانے کے بارے میں سوال ہوگا۔ یاد کیجئے، یاد رکھیے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجئے۔ جو قدر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو قدر نہیں کرتا وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، مجھے اور آپ کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتوں کی ایک ناشکری یہ بھی ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں کوئی استعمال کرے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، مگر آنکھ اسی کی نافرمانی میں، غلط کاموں میں استعمال ہو۔ کان اللہ نے دیے، بڑی نعمت ہے، بہرا نہیں بنایا، مگر یہی کان اگر حرام سنتے ہیں تو یہ اسی نعمت کی ناشکری ہے۔ زبان زبردست نعمت ہے، گونگا نہیں بنایا اللہ نے، مہربانی اللہ کی، مگر یہی زبان حرام بولتی ہے۔ غور کیجیے، اگر آپ اور میں غور کریں نا تو ہم نعمتوں کا استعمال کیا کر رہے ہیں؟ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر یہی سوال ہو گیا کہ میرے بندے، میں نے تجھے اندھا نہیں بنایا تھا، آنکھ والا بنایا، تو نے آنکھ کا استعمال کیا کیا؟ کان کا کیا استعمال کیا؟ زبان، ہاتھ، پیر تو نے کس کام میں خرچ کیے؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا۔ غور کیجیے گا، ضرور سوچئے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجئے، اللہ نعمتوں میں دوام اور برکتیں عطا فرما دے گا، اور جو ناشکری کرتا ہے ڈر ہے کہ اس کی نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔